شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، جو علیم ہے، جو خبیر ہے۔ آج ہم ذکر کریں گے اس مرد کامل کی جو مکمل ہوتے ہوئے بھی ساری نفسانی خواہشات سے اور وہ ہیں ہمارے غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سندھی رحمۃ اللہ علیہ، جب اپنے مرید اور خلیفہ خاص حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے بعد واپس دوبارہ اجمیر شریف پہنچے تو یہاں لوگوں کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ ہر گھر میں خوشیاں منائی گئیں، چراغاں کیے گئے، لوگ بے انتہا خوش تھے ان کی آمد سے۔ اسی وقت ایک اور واقعہ پیش آیا۔ کسی نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر اعتراض کرتے ہوئے ایک فقرہ کہا کہ ویسے تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ شریعت کے پابند ہیں، شریعت کے پابند بنتے ہیں، مگر ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں۔ خواجہ غریب نواز کا ایک خادم جب یہ سنا تو آ کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز ہر طرح سے شریعت کے پابند ہیں، مگر آپ کی ذات اقدس میں ایک صاف کمی یہ دکھائی دیتی ہے کہ آپ نے شادی نہیں کی۔ اور کہنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کی مثال دیا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو پسند فرمایا ہے، بلکہ فارغ البالی کی حالت میں اسے لازمی بھی قرار دیا گیا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بات سنی تو کہا، ہاں یہ کمی تو مجھ میں ہے، وہ غلط نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ اپنے بندے کی ساری کوتاہیوں کا بھرپائی کر دے۔ شادی کے سلسلے میں دوسری روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا خواب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ معین الدین، یہ لازم ہے تم پر کہ ایک ایک سنت ہماری اسے تم زندہ کرو۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو آپ کے جسم پر ایک لرزہ سا تاری۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو خواب کے ذریعے ان کے کسی کمی کی طرف اشارہ تھا۔ آپ کئی دن تک اداس رہے اور اپنے ایک ایک عمل کا محاسبہ کرتے رہے اور ان کے ذہن میں
کہ ہم سے کون سی سنت ترک ہوئی ہے۔ آپ کو اپنی غیر شادی شدہ زندگی کا خیال آتا ہے۔ اس طرح ذہن نے انصاف کی تعبیر حاصل کر لی۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں انہیں کھلے طور پر بتایا تھا شادی کے لیے۔ خیر بہرحال تو جس رات حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اسی رات ایک حاکم ملک خطاب جس نے کفار کے لشکر پر حملہ کیا اور بہت زبردست خونی جنگ ہونے کے بعد ملک خطاب نے جنگ فتح حاصل کر اور وہ غیر مسلم راجا گرفتار ہوا اور قتل ہوا، یا کسی راستے سے وہ بھاگ گیا۔ اس کے بارے میں کوئی مستند تاریخ نہیں ہے، مگر یہ چیز طے ہے کہ ان لوگوں کو زبردست شکست ہوئی اور اس کی ایک جوان اور خوبصورت لڑکی قید ہوئی۔ تو مسلمان سپاہیوں نے اسے حاکم کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ حاکم ملک خطاب اس لڑکی کو لے کر دوسرے دن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یہ لڑکی تو نہایت ہی اعلیٰ خاندان سے متعلق ہے اور میری دلی خواہش ہے کہ آپ اسے قبول فرما لیں ایک کنیز کی حیثیت سے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً کہا کہ میں کسی کنیز یا خادمہ کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ اس طرح خواجہ غریب نواز نے ملک خطاب کے درخواست کو مسترد کر دیا۔ ہم درویش کو یہ آسائش، یہ آرام زیب نہیں دیتا۔ اگر یہ لڑکی اپنی خوشی سے اسلام کو قبول کر لے تو اپنی فوج کے کسی اعلیٰ عہدیدار سے اس کی نکاح کروا دو۔ اسلام میں جبر زبردستی جائز نہیں ہے، اسے اس کی مرضی پر چھوڑ دینا بہتر ہے۔ یہ ایک مجبور اور بے بس عورت ہے، یہ جہاں جانا چاہے جا سکتی ہے۔ کفار کے ساتھ محبت و اخلاق سے پیش آؤ تاکہ وہ اپنے لوگوں کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کر سکیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طرح سے انکار کر ہی دیا، لیکن ملک خطاب مسلسل کوشش کیے جا رہا تھا کہ کسی طرح سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اسے قبول کر لے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لہجے میں تھوڑی سختی پیدا کی اور اسے کہا کہ یہ تمہارے قید میں ضرور ہے، مگر اس پر تمہیں اپنی مرضی مسلط نہیں کرنی چاہیے۔ عورتوں کی مجبوری کا احساس کرو اور اسے آزاد چھوڑ دو، یہ جس طرف چاہے چلی جائے۔ وہ حاکم اب لاجواب ہو گیا، اداس دل کے ساتھ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے اٹھا
اور اس نے راجکماری کو ساتھ چلنے کا اشارہ دیا، مگر مجلس کے لوگ تو حیران اس وقت ہو گئے جب راجکماری نے ملک خطاب کے ساتھ جانے سے انکار کیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سمجھایا، لیکن راجکماری نے ایک عجیب و غریب دلیل کا سہارا لیا اور آپ سے کہا کہ آپ ہی نے ابھی فرمایا ہے کہ مجھے میری مرضی پر چھوڑ دیا جائے۔ اب میری مرضی یہ ہے کہ میں اسلام قبول کر لوں اور اپنی زندگی آپ کے قدموں میں گزار دوں۔ راجکماری کی خواہش اتنی زبردست تھی کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے انکار نہیں بن پڑا، اور ادھر اشارہ نبضی ہو چکا تھا، اور ملک خطاب کی تو دلی خواہش تھی کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اسے قبول کر لیں، تو قدرت نے اس کی مشکل حل کر دی۔ تو بیان کیا جاتا ہے اس غیر مسلم لڑکی نے اپنا مذہب ترک کر دیا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام امت اللہ رکھا، اور آپ نے اس لڑکی سے شادی کی۔ اس نے ایک اور پاک دامن عورت بی بی مطلع کی بطن سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی وہ صاحبزادی جنہیں بی بی حافظ جمال رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، جن کا مرتبہ صوفیوں میں بلند ہے، جن کا مقام نہایت پاک باز عورتوں میں بلند ہے، اور ان کا مزار اقدس حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند کے پایتی میں ہے، اور بی بی حافظ جمال رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی عقیدت مندوں کی بھیڑ رہتی ہے۔ بی بی امت اللہ ایک غیر مسلم کے بطن سے یہ گوہر نایاب پیدا ہوئی۔ سلسلہ جاری ہے۔